بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے پیاروں کے ساتھ مسکراتے رہیں اور آباد رہیں۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ایک اور روایتی سے ذائقے کے ساتھ روایتی سے انداز میں بنائی ہوئی ہماری آج کی ریسیپی ہے ماش کی دال۔ ماش کی دال ہم نے لی ہے 1 پاؤ اور اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے بھگو دیا ہے۔ سبز مسالہ جات میں ہمارے پاس ہیں 2 میڈیم سائز کے پیاز اور 6 سے 7 عدد ہمارے پاس سبز مرچیں ہیں، 1 لیمو، 4 سے 5 کلیاں لہسن کی، 1 بڑے سائز کا ٹماٹر اور 1 انچ کے 2 ٹکڑے ہم نے یہاں پر لیے ہیں ادرک کے۔ خشک مسالہ جات میں ہمارے پاس ہے 1.5 کھانے کا چمچ سرخ مرچ پسی ہوئی اور 1 کھانے کا چمچ ہمارے پاس نمک، آدھا چائے کا چمچ ہلدی اور 1 چائے کا چمچ زیرہ اور 1 ہی چائے کا چمچ ہمارے پاس دردرا سا پسا ہوا خشک دھنیا ہے اور 2 سبز الائچی اور 1 چائے کا چمچ ہمارے پاس کسوری میتھی ہے اور تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑی سی اجوائن۔ پیاز کے ہم نے باریک سلائس کاٹ لیے ہیں اور سبز مرچوں کو بھی باریک کاٹ لیا ہے، اسی طرح سے ٹماٹر کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور 1 انچ کا ٹکڑا ہم نے ادرک کا اور 4 سے 5 جو ہم نے لہسن کی کلیاں لی تھیں ان کو ہم نے لنگری میں موٹا موٹا پیس لیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم چولہے کی طرف۔ کوکر کو ہم نے چولہے پر رکھ دیا ہے، فلیم آن کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں 1 کپ کوکنگ آئل۔ تھوڑا سا گرم ہونے پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنے تمام سبز مسالہ جات جو ہم نے کاٹ کر رکھے تھے اور تمام مسالے ایک ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور ان کو اکٹھا ہی ہم فرائی کریں گے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ مسالہ اچھا سا سافٹ بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کچا پن جو ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم مسالے کو فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھا سا سافٹ بھی ہو جائے اور اس کا کچا پن بھی دور ہو جائے۔ مسالے کو فرائی کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 3 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تمام خشک مسالہ جات اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر آدھا کپ کے قریب پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے جلے نہ اور یہ اچھے سے پک جائیں۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ ہم مسالے کو اچھا سا فرائی کریں گے۔ مسالہ ہمارا تقریباً 5 منٹ تک ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں 1 لیمو کا رس۔ لیمو کا رس ہم چھلنی کی مدد سے چھان کے ہی اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ بیج اس کے اندر نہ جائیں، کیونکہ بیج سے آپ کا مسالہ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا۔ مسالہ الحمدللہ اچھا سا جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اور کوکنگ آئل علیحدہ ہو چکا ہے، مسالہ بھی خاصا سافٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ماش کی دال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دال جو ہے وہ زیادہ سافٹ نہ ہو اور وہ کھڑی کھڑی رہے، سافٹ ہونے کے ساتھ کھڑی کھڑی رہے، تو اس کے لیے آپ مسالے کے اندر دال کو تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک فرائی کر لیں۔ اس سے آپ کی دال جو ہے وہ بہت زیادہ نرم نہیں پڑے گی۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 2 سے 2.5 گلاس پانی کے۔
پریشر کوکر کو ہم لگا دیں گے ویٹ پر. اور آپ کو ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ جو ٹائمنگ میں آپ کو دے رہی ہوں پلیز اسی ٹائمنگ کے لحاظ سے اس کو پکائیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو 1 منٹ بھی اوپر کیا تو اس سے آپ کی دال جو ہے وہ بالکل اپنی جو جس شیپ میں آپ لانا چاہ رہے ہیں کہ نرم بھی ہو اور کھڑی بھی، وہ بالکل نہیں آئے گی، وہ بالکل نرم پڑ جائے گی. اور اس کو میں نے ویٹ لگایا ہے پورا 7 منٹ کا، اور 7ویں منٹ پر میں نے اس کو پریشر کو جو ہے وہ اس کی سٹیم نکال کے اس کو کھول لیا ہے. اور الحمدللہ بالکل دال ہماری جو ہے وہ اندر تک گل چکی ہے. اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہر دانہ علیحدہ بھی ہے. اور 1 چائے کا چمچ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ، اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں سبز دھنیا. سبز دھنیا تو آپ کو پتہ ہے ہر جو ہے وہ ریسیپی کی جان ہے، تو اس کے بغیر تو میری تو کوئی ریسیپی مکمل نہیں. تو آپ اپنی پسند کے مطابق اس کو شامل کر سکتے ہیں یا اسکپ بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کو تقریباً اب 1 منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے تاکہ ان چیزوں کی خوشبو یعنی گرم مسالے کی اور سبز دھنیے کی جو خوشبو ہے وہ دال کے اندر اچھی طرح سے رچ بس جائے. اور الحمدللہ دال ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے. اور اب ہم اس کو نکالیں گے اپنی سرونگ پلیٹ میں. تو پیارے ویورز، جتنی آپ کو یہ دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے یہ کھانے میں اس سے کہیں زیادہ آپ کو مزہ دے گی. آپ انہی مقداروں کے ساتھ اسی میتھڈ پہ اسی ٹائمنگ کے ساتھ آپ اس کو بنائیے گا، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے پاس 100% ہوگا. اور جو بھی اس کو کھائے گا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو داد دیے بنا نہیں رہ پائے گا. تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے. تو کمنٹس میں پلیز ویورز کنجوسی مت کیا کیجئے، کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا کام دیتے ہیں. تو چلیے پھر اپنی سرونگ پلیٹ کی خوبصورتی کو اور ذائقے کو مزید انہینس کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے گارنش. اور اس کے لیے میں نے سبز مرچیں جو ہیں وہ ثابت سبز مرچیں وہ لگا دی ہیں اس کے اوپر، اور تھوڑی سی سبز مرچیں ہم نے باریک کاٹ کر اس کے اوپر پھیلا دی ہیں. اور ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا جو ابھی ہمارے پاس باقی تھا اس کی ہم نے جولین کٹنگ کر لی ہے، اس کو بھی اس کے اوپر پھیلا دیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر پھیلائیں گے سبز دھنیا. تو الحمدللہ ہماری پلیٹ بالکل ریڈی ہے. آپ اس کو رات میں گرم گرم چپاتی کے ساتھ اور صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ کھائیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ بھی ہمیں دعا دیے بنا نہیں رہ پائیں گے. تو اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے، لائک کیجئے گا. اور آخر میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.